اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بیک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما نافعا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کی ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ بھائیو عزیزوں، ان قریب ایک مبارک مہینہ جسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرا آپ کا واسطہ اس مبارک مہینے سے ہونے والا ہے۔ بھائیو اور عزیزوں، روزے کی جو فرضیت ہے، اس کا حکم ہم کو جو ملتا ہے وہ ہجرت کے 1.5 سال کے بعد اس کی جو ہے تو تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس کے 1.5 سال کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم جو ہے تو یہ ملتا ہے۔ روزہ فرض عین ہے، جو انکار کرے وہ کافر۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلم مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو بغیر کسی عذر کے چھوڑے فاسق گناہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نیکیوں کے موسم بہار سے ایک مرتبہ میرا آپ کا انشاءاللہ واسطہ ہونے والا ہے۔ بھائی اور عزیزوں، کتنے ہمارے رفقا ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اس رمضان سے محروم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ روزے کے جو معنی ہیں، عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے، اردو میں روزہ، جس کے معنی ہے رکنا یا ترک کر دینا، چھوڑ دینا یا الگ ہو جانا۔ ہم کھانے پینے سے اور جنسی ضروریات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رکے رہتے ہیں۔ روزے کی اہمیت ایک حدیث مبارکہ سے ہم کو جو ہے تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑے اور پھر مسلسل روزے رکھے، تو وہ ایک روزے جو اس سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسے جو ہے تو اس حدیث کو ترمذی اور احمد نے جو ہے تو اسے نقل کیا ہے۔ بھائیو عزیزوں، روزے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کس لیے جو ہے تو روزہ رکھا جاتا ہے؟ روزے سے حاصل کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اس میں جو ہے تو یہ آیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے روزے کی تربیت کا سامان یا وہ تربیت سے ہم کو جو ہے تو گزارنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو قرآن مجید کی ہم ابتدا میں جو ہے تو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی، ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اس کتاب سے ہدایت ان لوگوں کو ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہی لوگوں کو جو ہے تو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ بھائی اور عزیزوں، روزے کا بھی جو ہے تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ ایک تربیت کا سامان ہے، ٹریننگ کورس ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو گزارنا چاہتا ہے۔ سوال یہاں پر میرے اور آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ ایک یہ اخلاقی جوہر ہے، یہ خوف خدا ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے تو ہم اللہ کے خوف سے یا یوں کہے کہ اللہ کی محبت سے ہم سرشار ہو کر
اس سے جو ہے تو پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تقوی کی کیفیت ہے۔ بھائی اور عزیزوں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کے متعلق پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، کیا تمہارا گزر کبھی کسی خاردار گاڑی جھاڑی سے ہوا ہے؟ عمر نے کہا کہ میں بارہا خاردار جھاڑی کے پاس سے جاتا ہوں یا میرا گزر ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ تم کس طرح جو ہے تو اس خاردار جھاڑی کے پاس سے جاتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ جواب دیا گیا ہے کہ تقوی بس یہی ہے، دنیا کی میلانیت، تقاضۂ نفس یا شیطان کا بہکاوا، اس سے اپنے آپ کو ایسے بچا لینا جیسے تم اس خاردار جھاڑی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ بھائی عزیزوں، ہمارے سامنے جو ہے تو یہ روزہ یہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اب کھانے پینے سے ہم رکے رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی یا غلط کام سے اور اپنے نفس پر جو ہے تو ہم قابو پاتے ہوئے رہے۔ اصل میں حقیقی روزہ کیا ہے؟ تو جب روزے کو پورے احساس و شعور کے ساتھ رکھا جائے اور یہ ہمارے سامنے احساس ہو کہ اللہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جنہیں جو ہے تو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جنہیں رت جگے کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ بھائی اور عزیزوں، روزہ ہم تو ایک طرف وہ جو ہے تو کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو بری عادتیں ہیں جو تربیت سے ہم کو گزارا جا رہا ہے، اگر ہم اس سے نہیں رکے ہوئے ہیں تو پھر ہم کو جو ہے تو حاصل اس سلسلے میں جو ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ پہ بھی ہم غور کریں تو ہم گناہ گار ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رمضان ایک ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اس دلدل سے، اس گناہوں سے رمضان جو ہے تو ہم کو نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک موقع ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو ہے تو وہ حدیث بھی ہم کو ملتی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی عزیزوں، یہ تو ایک حاصل ہمارے سامنے روزے کا تھا کہ تقوی اللہ تبارک و تعالی ہم اس روزے کے ذریعے ہمارے پاس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا حاصل ہم کو جو ہے تو اس ماہ مبارک سے ہم کو جو ملتا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یہ فرقان ہے، حق و باطل کو پرکھنے والی جو ہے تو یہ کسوٹی ہے۔ پھر بھائی اور عزیزوں، اصل حاصل رمضان کا قرآن ہے۔ قرآن جو ہے تو اللہ کا کلام، ہدایت کا سر چشمہ، علم کا منبع، یہ جو ہے تو اس کی قرآن کریم کا نزول اس مبارک مہینے میں ہوا، اس لیے جو ہے تو اس مبارک مہینے کی اہمیت یہ بڑھا دی گئی ہے۔ میرا اور آپ کا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ بھائی اور عزیزوں کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ کسی نے کہا کہ فرصت کہاں تھی اتنی کہ کھولتے کتاب، ورنہ سارا علم تو قرآن میں تھا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن قرآن کریم یا تو تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں حجت کریں گے۔ خلاف کب؟ جب ہم اس کو پس پش ڈال دیں گے، اس سے ہدایت رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو یہ ہمارے خلاف حجت کریں گا۔ اور ہمارے حق میں کب؟ جب ہم نے اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو ہدایت نامہ اور اس سے ہدایت حاصل کی تو یہ کتاب ہمارے حق میں جو ہے تو بھائی اور عزیزوں جو ہے تو ہمارے حق میں حجت کرنے والی۔
ایک حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ایک ذریعہ ہے، جس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، معبود کے پاس، اور دوسرا سرا بندے کے پاس میں ہے۔ اس سرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی جو ہے تو بھائی عزیزو مجھے آپ کو ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ایک حق تراویح کے ذریعے جو ہے تو ہم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سن لیتے ہیں، سماعت قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن سماعت قرآن کے لیے جو ہے تو قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے، یہ تو ہدایت نامہ ہے، یہ سر چشمہ ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ دستور ہے۔ تو ہم ایک اس رمضان کے ذریعے ہم ایک عادت بنا لیں کہ جو کچھ حصہ ہم نے تراویح میں سنا یا سماعت کیا، کم از کم ہم اس کو ترجمے سے اور تفسیر سے اس کو پڑھ لیں۔ تو ہمارا معمول کم از کم یہ ہو کہ رمضان میں ایک قرآن کو ہم جو ہے تو ترجمے و تفسیر سے پڑھ لیں۔ پھر ایک جو ہے تو قرآن کریم کا ہم پر حق آتا ہے کہ پہلا حق کیا ہے کہ اس کی ہم تلاوت کریں، تلاوت کا مفہوم جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے، سمجھنے اور پڑھنے کے بعد قرآن کریم ہم سے تقاضا کرتا ہے اس پر عمل کیا جائے، عمل پر جو ہے تو ابھارتا ہے قرآن کریم۔ اس کے بعد میں اس کی دعوت کو عام کیا جائے، رجوع الی القرآن، پلٹو قرآن کی طرف، وہ قرآن جو ہے تو دعوت کی طرف جو ہے تو ہم کو مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ قرآن کے نفاذ کی ہم کوشش کیے جائے۔ سورہ حشر میں جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کے وزن سے وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ تو رفقائے محترم، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمت میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اپنا معمول کم از کم اس رمضان سے جو ہے تو یہ بنا لیں کہ ہم جو ہے تو اس کتاب کو جتنا تراویح میں ہم پڑھیں گے، کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا ترجمے و تفسیر کے ساتھ میں ختم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کہا گیا نا ایک حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی۔ بھائی اور عزیزوں، اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت، وہ رحمان ہے، اور رحمان جو ہے تو اس کی صفت عظیم ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، میں اور آپ اس کی رحمت کے متلاشی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو بھائی اور عزیزوں، یہ مہینے میں اللہ کی رحمت یہ بالکل کھلی ہے، ہواؤں کی طرح جو ہے تو کھلی ہوئی ہے۔ دوسرا عشرہ ہمارے سامنے جو آتا وہ مغفرت، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے، وہ ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہم کو جو ہے تو مل جائے، تو مغفرت کا ذریعہ اور سامان اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور تیسرا وہ ہے جو 21ویں روزے سے 30ویں روزے تک، وہ جہنم سے نجات کی آزادی۔ بھائی اور عزیزوں، جہنم ایک برا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ خطرناک جو ہے تو جگہ ہے جس سے پناہ مانگی جائے، اور رمضان المبارک میں ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ جہنم کی خلاصی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو بھائی اور عزیزوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم کو میسر ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے تو ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے جو حق ہے خصوصاً وہ حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔